ہندوستان کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے میں اس کی پراکرتک چھٹا اور ایتہاسک و دھارمک دھروہر کا اہم کردار ہے۔ اس کے ہر راجیہ کی انوکھی وراثت ایک مالا میں آراستہ ہو ایک خوبصورت بھارت بناتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دکشن بھارت کے سمندر تٹ پر موجود کیرل راجیہ کی، جس کی خوبصورتی کے چرچے بھارت ہی نہیں ودیشوں میں بھی ہیں، اور یہاں کے خوشبودار مسالوں کی لذت دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دراصل عرب اور بھارت کے بیچ کاروبار کا رشتہ ہزاروں سال پرانا رہا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں اتہاس میں اترنے سے ملتا ہے۔ پیغمبر حضرت محمد کی آمد سے بھی پہلے عرب ویاپاری پانی کے راستے بھارت میں مالابار آ کر میووں کا ویاپار کرتے اور یہاں کے خوشبودار مسالے خرید کر لے جاتے۔ جب پیغمبر حضرت محمد کے دور میں اسلام کے سندیشوں کی تبلیغ شروع ہوئی تو اس میں مالابار، جسے ہم آج کیرل کے نام سے جانتے ہیں، کہ کاروباری رشتے کافی مددگار ثابت ہوئے۔ عرب کی جہازی بیڑوں کے ساتھ پیغمبر حضرت محمد کے سندیش بھارت کے دکشنی تٹوں پر اسلام کے پرچارکوں کے ذریعے پہنچنے لگے۔ نتیجتاً مالابار کوسٹ، جو عرب کیرل راجیہ کی سیما میں ہے، وہاں تٹیے علاقوں کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ انہی تٹیے علاقوں کے پاس ایک راجیہ تھا، کوڈنگلور، جہاں چیر ونش کی حکومت تھی۔ اے.کے.ایم. پٹی کی گلمس آف اسلام ان کیرل اور ایس.این. سداشیون کی A Social History of India کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ کیسے راجا چیرمن پیرومل نے اسلام قبول کیا، لیکن ان سے بھی پہلے ان کے پوروج چیرا راجا رام ورما کل شیکھر پہلے شاسک تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیرل کے ترشول ضلع کے کوڈنگلور شہر میں 629 عیسوی میں بھارت کی سب سے پہلی مسجد چیرمن جمعہ مسجد تعمیر کی گئی، جس کا اتہاس 1400 سال پرانا ہے۔ چیرمن پیرومل کی یاد میں اس مسجد کا نام چیرمن جمعہ مسجد رکھا گیا۔ راجا چیرمن پیرومل کے اسلام قبول کرنے سے لے کر اس مسجد کی تعمیر کا قصہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ دراصل عرب ملک کے صحابیوں کی ایک جماعت مالابار سے ہوتے ہوئے سیلون، جسے آج شری لنکا کے نام سے جانا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقش کی زیارت کرنے جا رہی تھی۔ جب صحابیوں کی جماعت مالابار پہنچی تو وہاں کے راجا چیرمن پیرومل نے انہیں اپنے دربار میں دریافت کیا اور ان سے پوچھا، آپ کس مذہب کو ماننے والے ہیں؟ قافلے کے ایک شخص جن کا نام شیخ ظہیر الدین ابن باقی الدین المدنی تھا، فرمایا، ہم عرب ہیں، ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام کو ماننے والے، اور ہم یہاں سیلون جاتے ہوئے اترے ہیں۔ یہ سن کر راجا چیرمن نے کہا، میں نے یہاں رہنے والے عیسائی اور یہودیوں سے اسلام کے بارے میں سنا ہے۔ عرب، ملک شام، ایران اور روم کے لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ راجا چیرمن نے اسلام کو تفصیل سے جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت شیخ ظہیر الدین نے اسلام کی تعلیم راجا چیرمن کے سامنے پیش کی، ساتھ ہی آپ پیغمبر حضرت محمد کی شان بھی بیان کی اور نبی کی کرامات شق القمر کے واقعے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنایا۔ پرانی تاریخوں میں مالابار وغیرہ میں ذکر بھی آتا ہے اس کا۔ اچھا، مالابار کے راجا نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں نے اس طرح کا نظارہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں پر بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو لیکن ریکارڈ میں نہ آئی ہو۔ عرب کے لوگوں نے اس کو دیکھا، ان کے سامنے آیا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس کو دیکھو، تم لوگ بحث کرتے ہو کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے یہ تو محکم کھڑے ہیں، یہ کیسے ہوگا کہ قیامت میں یہ سب تباہ ہو جائے گا؟ تو قرآن مجید نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، یعنی تم دیکھو تمہارے سامنے یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ منا میں تشریف فرما تھے
اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو، آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جڑ گئے، وانشق القمر۔ لیکن یہ کہ مالابار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو، اس نے یہ دیکھا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف، اور وہ حیران ہوا، اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا، دو ٹکڑے ہوئے اور وہ ذرا فاصلے پر گئے، پھر جڑ گیا۔ بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اس کی گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، تو وہ اسلام لایا۔ واللہ اعلم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت، کوئی نشانی، تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا، وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے۔ شق القمر کا ذکر حدیث کی ایک کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 251 اور جلد 5 صفحہ 62 پر درج ہے کہ پیغمبر حضرت محمد کے عہد مبارک میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ وہیں صحیح مسلم جلد 17 صفحہ 145 میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پیغمبر حضرت محمد کے دور میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ نبی نے لوگوں سے فرمایا، گواہ رہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اس ایتہاسک کرامات کی تصدیق کے لیے راجہ چیرمن نے اپنے افسران سے دستاویز طلب کیے، کیونکہ چیر ونش میں ایتہاسک گھٹناؤں کو درج کرنے کا رواج تھا۔ دستاویزوں میں موجود اپنے پوروج راجہ پرنی دانا پیرومل کی لکھی کتاب میں شق القمر کے واقعے کا ذکر تھا۔ تصدیق ہوتے ہی راجہ چیرمن نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کسی پر ظاہر نہیں، اور صحابیوں کے سیلون سے زیارت کر واپسی پر راجہ چیرمن سفر کا سامان تیار کر ملک عرب کے لیے ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شہر مکہ جانے کا ذکر تحفۃ المجاہدین اور 1809 میں لکھی کتاب کیرلول پٹی دا اوریجن آف مالابار میں آیا ہے۔ مکہ جانے سے پہلے راجہ چیرمن نے اپنے راجے کے لیے ایک جانشین مقرر کیا۔ عرب پہنچ کر راجہ علوم دین سیکھتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ دھیرے دھیرے سرزمین عرب میں غریبوں کی خدمت کی وجہ سے ان کا شہرہ ہونے لگا، اور راجہ چیرمن کو لوگ تاج الدین کے نام سے بلانے لگے، یعنی دین کا تاج۔ راجہ چیرمن عرف تاج الدین علوم دین حاصل کرنے کے لیے بصرہ، مکہ شریف، دفار اور کئی دیگر شہروں میں جاتے اور علوم دین حاصل کرتے۔ کچھ عرصہ بعد عرب کے عالم دین بزرگوں نے تاج الدین عرف چیرمن سے کہا، ہمارا ایک قافلہ دین کی تبلیغ اور تعمیرات مساجد کے لیے مالابار جا رہا ہے۔ یہ سن راجہ چیرمن عرف تاج الدین اس کار خیر کے لیے قافلے کے ساتھ مالابار آنے تیار ہو گئے، لیکن سفر کے دوران تاج الدین سخت بیمار ہو گئے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کا آخری وقت اب قریب ہے۔ انہوں نے ایک خط ملیالم زبان میں اپنے جانشین کے نام لکھا، جس میں قافلے کی مدد کا ذکر تھا۔ شرف بن مالک، مالک بن دینار اور حبیب بن مالک کے ساتھ کل 44 لوگ 2 جہاز میں سوار ہو مالابار روانہ ہوئے۔ روانگی کے کچھ عرصہ بعد ہی چیرمن تاج الدین وفات پا گئے۔ شیخ احمد زین الدین مخدوم نے اپنی کتاب تحفۃ المجاہدین میں چیرمن تاج الدین کی درگاہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ ملک یمن اور عمان کے بیچ موجود شہر سلالہ میں آرام فرما ہیں۔ بہرحال چیرمن عرف تاج الدین کا لکھا خط لے کر حضرت مالک بن دینار کا قافلہ کیرل کے شہر کوڈنگلور پہنچتا ہے، اور راجہ چیرمن پیرومل کے جانشین کو وہ خط دیتا ہے۔ راجہ کے جانشین حضرت مالک بن دینار کی پوری مدد کرتے ہیں۔
साथ ही मस्जिद की तामीर के लिए जगह और बागात तोहफे में देते हैं। इसके बाद मालिक बिन दीनार हिंदुस्तान की पहली मस्जिद की तामीर का काम कोडंगल्लूर के मैथला गांव में शुरू करवाते हैं और इस मस्जिद का नामकरण राजा चेरमन पेरुमल के नाम से किया जाता है, जो भारत की पहली मस्जिद है। ये मस्जिद हजरत मालिक बिन दीनार की दरगाह शहर कासरगोड से 323 किलोमीटर के फासले पर है। चेरमन जुमा मस्जिद स्थानीय वास्तुकला की विशिष्ट शैली को दर्शाती है। मस्जिद मूल रूप से लकड़ी से बनी हुई है। कालांतर में इसमें बदलाव भी किए गए हैं, मसलन कंक्रीट की मीनारें और प्याजनुमा गुंबदें। हालांकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने हैं। मिंबर इमाम पर की गई नक्काशी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। मस्जिद में वुजू के लिए हौज भी मौजूद है। मस्जिद के जुनूबी हिस्से में हबीब बिन दीनार और उनकी आहलिया की कब्र मौजूद है। मस्जिद का एक बड़ा सा बाग और उसी से लगा म्यूजियम है। मस्जिद की एक कुशादा बावड़ी भी है। आज गुजरते हुए वक्त के साथ चेरमन जुमा मस्जिद की शक्ल तो बदल गई, लेकिन धर्मनिरपेक्ष स्वभाव नहीं।